وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور وصیت کی تھی، انسٹرکشنز دی تھی اسی بات کی. کس بات کی؟ اسی کلمے کی، یعنی اسلم، کہ مسلمان بن کے رہنا، ملت ابراہیم کو فالو کرنا. کس نے؟ ابراہیم. و ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بچوں کو. ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ خود یہ کام کیا، اسلم تو کہا، بلکہ ساتھ ہی اپنے بچوں کو بھی اسی کی تاکید کی. اپنے بچوں کو بھی یہی کہا، کیونکہ جو شخص کسی چیز کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے وہ فوراً کس کے لیے سیو کرنے لگتا ہے؟ اپنے بچے کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے پچھلے تجربوں کو سامنے رکھ کے نصیحتیں کرتے رہتے، اپنی مثالیں دیتے رہتے. میں جب چھوٹی ہوتی تھی تو یہ کیا تھا، ہم ایسے کرتے تھے، اس چیز نے فائدہ دیا. ہو سکتا ہے آپ کی بات نہ بھی درست ہو، لیکن جس سے آپ کو فائدہ ہوا، یہ جو آپ کے نزدیک صحیح ہوتا ہے، آپ اسی کو سامنے رکھ کے اپنے بچوں کے لیے بھی پھر خیر و بھلائی چاہتے ہیں. تو جو لوگ دین میں سنجیدہ ہوتے ہیں، جو دین کو فائدے کی چیز سمجھتے ہیں، جو دین کو نجات کی چیز سمجھتے ہیں، وہ اسے صرف پھر اپنے تک نہیں رکھتے، وہ فوراً بچوں کا سوچتے ہیں. اچھا ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی مسلمان رہیں گے؟ فوراً ان کی فکر کرتے ہیں. اور جو لوگ خود ڈھیلے ڈالے ہوتے ہیں، جن کو اپنے دین کی فکر نہیں، ان کو بچوں کی کہاں فکر ہوگی. تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے بعد فوراً اپنے بچوں کی فکر کی اور وصیت، انسٹرکشنز دی، باقاعدہ اس کی تلقین کی، تعلیم دی. وصا جو ہے یہ صرف کوئی ول لکھ کے نہیں رکھ دی کہ اچھا وہ مرنے کے بعد کھولیں گے تو کہیں گے اچھا باپ نے یہ کہا تھا. یہ نہیں ہے اس کا معنی. وصا کا معنی تعلیم اور تلقین کرنا، بار بار ریمائنڈ کرنا کہ یہی کرنا ہے تم کو، مسلمان بن کے جینا. آج ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے ہیں. کیا صرف دنیا کا وقتی ظاہری تھوڑے عرصے کا مستقبل، یا اس سے آگے کی کوئی چیز؟ اور صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں، وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کیا. اور یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام کی کوشش کامیاب ہوئی، ان کے بچوں میں دین راسخ ہو گیا. اور صرف بچوں میں نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچوں کے بچوں کی آگے مثال دی، وہ یعقوب. اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کیا. انہوں نے بھی اپنے بچوں کو یہی تلقین کی. کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بچوں. اب یہاں ہمیں نصیحت اور تلقین کا ایک بہت ہی خوبصورت انداز ملتا ہے. اب دیکھیں جب دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے تو ہم بچوں کو کیسے بلاتے ہیں؟ لاڈ کرتے ہیں، ان کے پیار سے بلاتے ہیں نا، محبت سے بات کرتے ہیں تاکہ وہ مان جائیں، سن لیں. جس چیز کے ہم جتنے زیادہ حریص ہوتے ہیں اتنی زیادہ پیار سے ان کو وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن افسوس یہ کہ جب دین کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹھو نماز پڑھو، ڈانٹ ڈپٹ، اور تم تو کبھی یہ کرو گے ہی نہیں، تم تو ساری زندگی قرآن ہی پڑھو گے، تمہیں تو یہ نہیں آتا، تمہیں تو اسکول بھیجنا ہو، دنیا کا کام ہو، ہر طرح کا اہتمام کریں گے کہ کسی طرح پڑھ جائیں. لیکن جب دین کی بات ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں گے، تو ہم اپنے عمل سے ہی ان کو بگا دیتے ہیں. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں دین آئے تو سب سے پہلے اپنا اخلاق درست کریں، ان کے ساتھ پیار کا معاملہ کریں. ویسے اگر نہیں بھی آپ ان کے ساتھ بہت اچھے تو کم از کم جب اللہ رسول کی بات کرنی اس وقت تو بہت ہی پیار سے بات کریں، تاکہ وہ آپ کی سخت رویے کی وجہ سے کہیں اللہ رسول کو ہی برا بھلا نہ کہنا شروع کر دیں. تو یہ حکمت انبیاء کے طریقے سے ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے جب اپنے بچوں کو دین کی بات بتائی تو کس طرح بتائی؟ یا بنی، اے میرے بچوں، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفیٰ لکم، چن لیا ہے تمہارے لیے، پسند کیا ہے تمہارے لیے، الدین، دین کو. یہ نہیں کہا یہ میرا پسندیدہ ہے. بعض اوقات ہم بچوں کو جب دین کی طرف بلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارا یہ طریقہ ہے، ہمارا یہ مذہب ہے، ہمارا یہ گروہ ہے، ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، لہذا تم بھی یہ بنو. اس سے بھی بچے کیا ہوتے ہیں؟ پٹ آف ہوتے ہیں. کیونکہ یہاں کی سوسائٹی میں تو خاص طور پر بار بار ان کو کیا سمجھایا جاتا ہے؟ یو آر یور سیلف، یور اون بینگ، یو آر نو بڈی ایلس. اپنی عقل سوچو، اپنے طریقے پر رہو، ضروری نہیں ماں باپ کو فالو کرو. تو ایسے بچوں کو اگر آپ کہیں گے دیکھو میں اس راستے پہ ہوں، تم بھی اس راستے پہ چلو، کبھی نہیں سنیں گے.
ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ دیکھو یہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے. اللہ کی محبت ڈالی ان کے دل میں، اللہ کی عظمت پیدا کی. آپ نے یہ نہ کہا یہ میری بات ہے، کیا کہیں، یہ تو اللہ کی بات ہے جس نے پیدا کیا ہم سب کو، جس نے یہ سب دیا ہے. یہ اس کا طریقہ ہے. اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا الدین، دین کو، فلا تموتن، بس نہ تم مرنا. یعنی میں تو جا رہا ہوں، ہم تو چلے جائیں گے، ہمارے بعد تم بھی اسی پہ قائم رہنا اور موت تک قائم رہنا اور نہ مرنا الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تمہاری موت اسلام ہی کی حالت میں آئے، خواہ اس راستے میں کتنی رکاوٹیں کیوں نہ آئیں، پھر بھی تم کس پہ قائم رہنا؟ دین پہ قائم رہنا. یعنی کسی صورت تمہاری موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. اب یہ جو بات ہے نا کہ اللہ نے تمہارے لیے الدین یعنی دین اسلام کو پسند کیا، تو اس کی تائید اور آیات سے بھی ہوتی ہے. قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو بس اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. سورۃ آل عمران 85 میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اس سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا، ریجیکٹڈ، وہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ایک بات تو یہ کہ تمام انبیاء کا دین اسلام تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسلام کی طرف بلایا، اسی اسلام کی طرف جسے انہوں نے خود قبول کیا اسلمت کہہ کے. اور پھر یعقوب علیہ السلام جو ان کی نسل میں سے تھے، انہوں نے بھی دین اسلام ہی کی طرف لوگوں کو بلایا. کسی یہودیت یا نصرانیت یا کسی فرقہ واریت اور گروہ بندی کی طرف نہیں بلایا. کیا کہا؟ دین کی طرف آؤ. ہم سب کو بھی اگر کسی کو دین کی بات بتانی ہے تو دین کی بات بتائیں، اللہ کی محبت دیں، اپنے سے یا کسی گروہ سے نہیں جوڑے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اور پھر یہ ہے کہ دین جو ہے وہ ایک نعمت ہے، جسے قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں آتا نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پہ پوری کر دی. تو دین کیا ہے؟ نعمت. تو اللہ نے تمہارے لیے یہ نعمت پسند کی ہے، اب تم شکر ادا کرو. اور وہ شکر کیا ہے؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک اسلام پہ قائم رہو، دین پر استقامت اختیار کرو. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دین زندگی کے کسی خاص وقت یا کسی خاص خانے کے لیے نہیں ہے، دین ساری زندگی کے لیے، مرتے دم تک کے لیے. کیونکہ جس حال میں انسان کی موت آئے گی اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اگر کوئی شخص ساری زندگی دیندار رہے اور آخری عمر میں جا کے اس سے ہٹ جائے تو وہ اس کا پچھلا سب ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو وہ بستر مرگ پہ تھے. تو جو موت کی بے ہوشی ہوتی ہے اس میں اگر آپ نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آخری وقت جو ہوتا ہے مشکل وقت ہوتا ہے اور انسان کے اوپر بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے. عام طور پہ جو نارمل ڈیتھ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آخری وقت میں آنکھیں بند ہو رہی ہیں، بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دم لگتا ہے کہ جیسے ہوش آ گئی. سکرات الموت اس کو کہتے ہیں، موت کی بے ہوشیاں. بے ہوشی ہوئی، تھوڑا فاقہ ہوا، پھر بے ہوشی ہو گئی. پھر جیسے عموماً مریضوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بیمار ہوتا ہے کوئی انسان، ادھر ہو گیا، اس کو اونگ آ گئی، پھر آنکھ کھل گئی، پھر ادھر. تکلیف میں انسان نہ پوری طرح سو سکتا نہ جاگ سکتا. تو بہرحال امام احمد بن حنبل جو تھے وہ بے ہوشی کے سے عالم میں تھے اور اپنی انگلی اٹھا کے کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں. تو ان کا بیٹا دیکھ رہا تھا کہ یہ کس سے بات کر رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. بہرحال جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں تو کس سے بات کر رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنی اس بے ہوشی میں دیکھا کہ شیطان آ کے میرے سامنے اپنی انگلیاں کاٹ رہا تھا اور غصہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم میرے ہاتھوں سے نکل گئے، تم بچ گئے. تو میں اس کو کہہ رہا تھا ابھی نہیں بچا، جب تک کہ میں مر نہ جاؤں. کیونکہ شیطان تو آخری لمحے میں بھی کیا چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات منہ سے نکلوا دے، کوئی ایسی چیز کروا دے کہ جس سے انسان کا خاتمہ خراب ہو. اسی لیے ہم سب کیا دعائیں مانگتے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کرنا، خاتمہ ایمان پہ، یہ کہتے ہیں نا. اور یہ دعا مانگنی بھی چاہیے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مسلمون. کیونکہ شیطان تو آخری دم تک بھٹکاتا ہے انسان کو، اور کبھی بھی انسان کو اپنے ایمان اسلام پہ فخر نہیں ہونا چاہیے، نہ بھولنا چاہیے کہ میں تو بہت نیک ہو گیا. کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا بات منہ سے نکلے یا کوئی کام ایسا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہم سب کو، یہ صرف ان کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے بھی یہی ہے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. لیکن انسان کا جو فیوچر ہے وہ اس کے حال کی پیداوار ہوتا ہے. جو ہم آج کر رہے ہیں نا، وہ کل بھی پھر انسان کا اسی پہ بلڈ ہوتا ہے. جسے ایک عمارت بنتی ہے نا، تو اگر نیچے سے ٹیڑھی ہو تو کیا ہوتا ہے، اوپر ٹیڑھی ہوتی جائے گی. اور اگر ایک ایک اینٹ سیدھی رکھتے جائیں تو کیا ہوگا، آخر تک سیدھی جاتی جاتی سیدھی ہوگی. تو اپنی زندگی کا ہر دن ایک اینٹ کی طرح سمجھے، یعنی بلڈ ہو رہا ہے. اور پھر وہ آج جو کریں گے وہ بلڈ اپ ہوگا کل کے کیے پہ، جو آپ نے کل کیا. جیسے آپ جیسے آج سے پارا ختم ہو رہا ہے، یہ کیسے بلڈ اپ ہوا ہے. ہر ہفتے آپ نے ایک حصہ کیا، پھر اگلے ہفتے اور کیا، پھر اور کیا، پھر اور کیا، پھر وہ بلڈ اپ ہوتے ہوتے اپنے اختتام کو پہنچا. اسی طرح ہماری زندگی بھی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور ہر دن ہے ایک برک کی طرح، ایک اینٹ کی طرح، ایک کے اوپر آپ ایک رکھتے جاتے رکھتے جاتے رکھتے جاتے. تو اگر آپ سیدھی اینٹیں رکھیں گے تو پھر وہ سیدھی اوپر دیوار جائے گی. اور اگر ہم یہ کبھی ادھر لڑکے کبھی ادھر، آج اچھا کر لیا کل انتہائی خراب کام کر لیا، کبھی کیا کبھی نہ کیا، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. معلوم نہیں پہ کہاں اینڈ اپ ہو. تو اسٹریٹ رہے تاکہ یعنی لینز اپنی چینج نہ کریں، سیدھے چلتے جائیں تاکہ اینڈ بھی پھر صحیح جگہ پر جا کر ہو. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں جب انہوں نے کہا کہ نہ مرنا مگر اس ہاتھ میں مسلمان ہو کہ بس آخری وقت بس کلمہ پڑھ لینا اور سمجھنا اب سب ٹھیک ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کچھ کرتے نہیں ہیں، روز جو بھی دل میں کرتے رہتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کیا پتا ہم کو آخری وقت کلمہ نصیب ہو جائے. تو اللہ کرے کہ سبھی کو نصیب ہو جائے. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو سوچیں ہوتی ہیں وہی موت کے وقت اس پہ پھر حاوی ہوتی. ہر وقت ہم سوچتے رہتے، مرتے وقت بھی وہی سوچ رہے ہوں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف امام احمد بن حنبل نے، جو آپ نے وہ کتاب پڑھی ہوگی، اس میں ایک مشہور آتھر ہے، اس نے بہت سے مرنے والوں کی آخری وقت کی باتیں لکھی. اور وہ آخری وقت کی باتیں کیا ہیں؟ ہر کوئی وہی باتیں کر رہا تھا جس کا اس کو شوق تھا. کوئی میچ کی بات کر رہا ہے، کوئی گانا گا رہا ہے، کوئی ڈرنک مانگ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ. یعنی ہر وقت جو دل میں بسا ہوا اور دن رات جس چیز کے پیچھے بھاگے، موت کے وقت بھی وہی. اچھا، موت کا وقت ایسے ہی ہے جیسے نیند ہوتی ہے نا، نیند اور موت مشابہت ہے. آپ نے دیکھو کچھ لوگ نیند میں باتیں کرتے ہیں، سنا ہوگا. یا آپ کبھی بچوں کو اٹھانے جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں، جو وہ دن کو کرتے ہیں نا وہی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا میں ایک گول کر لوں، اچھا میں ایک گیم ختم کر لوں، وہی بول رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جن چیزوں میں ہماری روز دوڑ لگی ہوئی ہے نا، تو مرتے وقت بھی اسی چیز کی فکر میں مریں گے. تو ہم سب کو اپنی نیتیں، اپنے دل، اپنی زبان ٹھیک رکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ آج ہم گالیاں دیں تو کل موت کے وقت کلمہ پڑھیں. زبان سے غلط الفاظ جو ہیں ان کو نہ نکالیں. اپنے دل کو دوسروں کے لیے اچھا رکھیں، سوچ سمجھ کے کام کریں، تاکہ آخری وقت میں بھی. پھر فرمایا